سورۃ الحجرات قرآن پاک کی 49ویں سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ الحجرات کا مطلب ہے حجرے یا کمرے۔ اس سورت میں مسلمانوں کو بہترین اخلاق، معاشرتی آداب اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ اہم موضوعات: نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور احترام کا حکم دیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ دوسرا موضوع، بے بنیاد خبریں پھیلانے سے بچنے کی تاکید۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ کسی خبر کو سن کر فوراً اس پر یقین نہ کریں، پہلے تحقیق کریں تاکہ کوئی غلط فیصلہ نہ ہو اور کسی بے گناہ کو نقصان نہ پہنچے۔ تیسرا موضوع، مسلمانوں کے درمیان صلح کا حکم۔ اگر دو مسلمان گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں صلح کروانے کی کوشش کرو۔ اگر ایک گروہ ظلم کرے تو ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر انصاف قائم کرو۔ چوتھا موضوع، بھائی چارے کا درس۔ مسلمانوں کو بھائی بھائی کہا گیا ہے اور انہیں آپس میں محبت اور اتحاد سے رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ پانچواں موضوع، اخلاقی برائیوں سے بچنے کا حکم۔ سورت میں کئی اخلاقی برائیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، مثلاً تمسخر، کسی کا مذاق اڑانا۔ کسی کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے دوسروں کے دل دکھتے ہیں۔ غیبت کو ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے اور اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف کہا گیا ہے۔ بدگمانی، اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع کیا ہے کیونکہ یہ انسان کے دل کو خراب کرتی ہے۔ چھٹا موضوع، اصل عزت تقوی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار متقی ہے۔ رنگ، نسل یا قومیت سے کوئی برتری حاصل نہیں ہوتی۔ ساتواں موضوع، ایمان کا معیار۔ سورت کے آخر میں اللہ نے واضح کیا کہ ایمان صرف زبانی دعوے کا نام نہیں بلکہ دل سے ایمان لانے، نیک اعمال کرنے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا نام ہے۔ سبق: سورۃ الحجرات ہمیں بہترین اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، بھائی چارے اور دوسروں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے کا درس دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ معاشرے میں امن، محبت اور انصاف قائم کرنے کے لیے ہمیں جھگڑوں سے بچنا، غلط خبروں سے پرہیز اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ نتیجہ، یہ سورت ہمیں ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان بننے کا راستہ دکھاتی ہے تاکہ ہم دنیا میں ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکیں اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت حاصل کر سکیں۔